بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک یتیم بچے کا واقعہ سنانے والی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ وہ مشرک تھی اور وہ بیوہ تھی۔ اس کا 8 سال کا ایک بیٹا تھا اور وہ دونوں نہایت ہی غریب تھے۔ ان دونوں کا نہایت مشکل سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ ایک دن ماں گھر واپس آئی تو بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، آپ باقی بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہیں۔ باقی بچوں کی ماؤں کے پاس نہایت ہی عمدہ اور شاہانہ لباس ہوتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس یہ میلے اور پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور پیار سے بٹھا کر کہا، تو میرا بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کے حالات نظر آنے لگے ہیں۔ ماں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور رو کر کہنے لگی، بیٹا، اب تیرا باپ مر چکا ہے اور میں بیوہ ہو چکی ہوں اور اب تو یتیم ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اچھے کپڑے خرید سکوں۔ ماں نے کہا کہ میں لوگوں کے گھر جا کر کام کرتی ہوں اور وہاں سے جتنے بھی پیسے ملتے ہیں سارے تیرے اوپر لگا دیتی ہوں۔ تیرے لیے کھانے پر پیسے لگاتی ہوں تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے لباس خریدتی ہوں تاکہ تیرے جسم کو ڈھانپ سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ ماں نے بچے کو گلے لگایا اور خوب رونے لگی۔ بچے نے ماں کو چپ کروایا اور کہنے لگا، ماں، تیری چادر پھٹ گئی ہے نا، اب میں تیرے لیے نئی چادر لے کر آؤں گا۔ ماں نے کہا، بیٹا، تو چادر کہاں سے لائے گا؟ تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے۔ بچے نے جواب دیا، ماں، میں چچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، بیٹا، چچا نے تو تیرے باپ کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ تجھے چادر کہاں سے دے گا؟ بیٹے نے کہا، نہیں ماں، میں ضرور جاؤں گا۔ بچے نے کہا کہ میں چچا کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ میں ان سے کہوں گا کہ میں آپ سے زمین مانگنے نہیں آیا، بس اپنی ماں کے لیے چادر مانگنے آیا ہوں، تو وہ مجھے چادر ضرور دیں گے۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا، تجھے پتہ بھی ہے تیرا چچا یہاں سے کتنی دور رہتا ہے؟ تو ابھی صرف 8 سال کا ہے، تو وہاں کیسے جائے گا؟ بیٹے نے نہایت اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، ماں، میں اس بارے میں سب کچھ پتہ کروا چکا ہوں، اس لیے تو فکر نہ کر اور مجھے چچا کے پاس جانے دے۔ ماں نے بیٹے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ ماں نے بیٹے کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے، اس کو خوشبو لگائی، اس کے بال سنوارے اور اسے چچا کے گھر جانے کے لیے روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چچا کے مکان تک جا پہنچا۔ جب وہ مکان میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا ہے۔ بچے نے نہایت ادب کے ساتھ چچا کو مخاطب کیا۔ چچا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ بچے نے کہا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں اور آپ سے اپنی ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا کے سامنے اب اس کا 8 سال کا بھتیجا کھڑا ہوا تھا۔ بجائے اس کے کہ چچا اس کو پیار کرتا، اس نے اسے مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بچہ بچاؤ بچاؤ چیختا رہا، لیکن چچا نے اسے بہت مارا اور اتنا مارا کہ وہ بچہ لہو لہان ہو گیا۔ بچے کے صاف ستھرے کپڑے خون سے لہو لہان ہو گئے۔ چچا نے بچے کو تھپڑ مارا، جھنجھوڑا اور دھکا دیا کہ بچہ دور جا کر گرا۔ بچہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا۔ ادھر ماں کا دل بچے کے لیے بے چین ہو گیا۔ ماں اپنے بچے کی تلاش میں گھر سے نکل پڑی۔ یہ ماں اور بچے کا پیار تھا کہ ابھی بچہ ماں کے پاس نہیں پہنچا تھا کہ ماں اس کے لیے بے چین ہو گئی۔ بچہ ابھی روتا ہوا گھر جا ہی رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک بوڑھا آدمی ملتا ہے۔ وہ بچے سے پوچھتا ہے کہ تیرا یہ حال کس نے کیا؟ تو بچہ اسے سارا ماجرا بتاتا ہے۔
وہ آدمی اس بچے سے کہتا ہے کہ تم مکہ جاؤ، وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ تمہارا کام ضرور کریں گے۔ اس کے بعد بچہ گھر جا ہی رہا تھا کہ اسے راستے میں اپنی ماں مل گئی۔ ماں نے بچے کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت روئی۔ اس نے اپنے بچے کو لیا اور گھر گئی، جا کر بچے کے زخم صاف کیے، اسے نہلایا اور اس کے کپڑے بدلوائے۔ ماں نے بچے سے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ چچا کے پاس مت جاؤ، وہ تمہیں چادر نہیں دیں گے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ بچے نے ماں سے کہا کہ اب میں کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر آپ کی اجازت ہو وہ مجھے چادر ضرور دیں گے۔ ماں نے پوچھا وہ کون ہے جن کے پاس تم جاؤ گے؟ بچے نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ماں نے بچے کو دھکے سے پیچھے کیا اور کہا کہ اب اس گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیا جائے گا۔ ماں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے، تو اس کے پاس کبھی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کے 27ویں پارے میں بھی فرمایا ہے۔ بچے نے کہا کہ ماں، میں ان کے بارے میں سب کچھ پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے بچے کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ ماں اور بیٹا دونوں مشرکین تھے۔ بچہ سفر پر روانہ ہوا اور خانہ کعبہ پہنچا۔ جب وہ خانہ کعبہ پہنچا تو اندر داخل ہوا۔ بچے نے دیکھا کہ اندر بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسے پہلے والا منظر یاد آ گیا اور اس کی اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ کسی سے پوچھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں۔ بچے نے کعبے کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ وہ ہر ایک شخص کی طرف دیکھتا جاتا۔ ایک دم سے اسے ایک شخص نظر آیا اور انہیں دیکھتے ساتھ ہی وہ پہچان گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے مڑے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا۔ اس نے رو کر کہا کہ میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے میری ماں کے لیے چادر چاہیے ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا، ان سے چادر مانگی تو انہوں نے مجھے مارا اور دھکے دے کر وہاں سے پھر کسی نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اتنے چھوٹے بچے کے منہ سے یہ باتیں سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے اور اس بچے کو گلے سے لگایا اور فرمایا کہ میں بھی یتیم تھا، میری ماں بھی بیوہ تھی، ایک یتیم کی زندگی کیسی ہوتی ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے اور اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور اس کے بعد اپنے کندھے پر سے چادر اتار کر اس بچے کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لو چادر، یہ جا کر اپنی امی کو دے دینا اور اس کے بعد بھی اگر کچھ چاہیے ہو تو مجھ سے لے لینا۔ اس بچے کو اپنی ماں کے لیے اس دنیا کی سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین چادر مل گئی۔ اس واقعے سے ہمیں نہ صرف ماں اور بچے کی محبت کا پتہ چلتا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں سے حسن سلوک بھی پتہ چلتا ہے، جو مانگنے والے سے یہ نہیں پوچھتے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بس اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں صرف انسانیت کے رشتے کی خاطر لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس یتیم بچے کا واقعہ پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔